رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد خود بتایا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ والے اخلاق عطا کیے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین بات دوبارہ زمانے میں ہو سکتی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کمزور رائے والے نہ بنو کہ تم یہ کہتے پھرو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ کمزور رائے والے نہ بنو، بلکہ فرمایا کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نے نیکی ہی کرنی ہے، تم نے بھلائی ہی کرنی ہے، خیر کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے۔ اخلاقی قدریں قوموں کی جب اونچی ہو جاتی ہیں، اور ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو، خلق کہتے ہیں باطنی اوصاف کو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، بخل سے بچنا اخلاق ہے، سخاوت کرنا اخلاق ہے، عاجزی اخلاق ہے، کسی کو عزت دینا یہ اخلاق ہے، اپنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کرنا، بے صبری سے بچنا، شکر کا مزاج اختیار کرنا یہ اخلاق ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو بندہ زبان کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے یہ لمبا نہیں چلتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، یہ تو بندے کو قابو کرتا ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں، تو نرا یہ اخلاق نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی منہ پہ اس کی تعریف کرنا یہ اخلاق نہیں، یہ تو کئی دفعہ خوشامد بن جاتی ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں غلط لفظ کہہ رہا ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں کر رہا، اصل بات اس طرح ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق والے ہونے کی علامت ہے، کسی کو غیبت سے بچایا بھی جائے اور خود بچا بھی جائے۔